السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 180 پر 8 آیتیں 188 آیتوں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آگے کا سلسلہ ہم طے کریں گے۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے اندر ہم کیا ہے آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 210 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو پیغامات اللہ ہمیں دے رہا ہے اس پر ہم کیا ہے عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا یہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو چیزیں ہم پڑھیں گے، اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اللہ صحیح کہنے، اور بعد میں آپ تمام لوگوں کو ان چیزوں کو کیا ہے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 189۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایو یسألونک عن الأہلہ، اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، وہ آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کس چیز کے تعلق سے؟ عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، چاند کے متعلق سوال کریں گے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، بس آپ اتنا جواب دے دیں کہ لوگوں کے ٹائم معلوم کرنے کے ذریعے اور حج کا ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ اور حج کے ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ، یعنی پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اہلہ بولتے ہیں پہلے اور دوسرے دن کے چاند کو، یعنی یہ اہلہ یہ جمع ہے، یہ پلیورل ہے، اس کا سملر آتا ہے، اس کا واحد آتا ہے ہلال، بولتے ہیں نا ہلال، چاند کو بولتے ہیں۔ یہ اس کا اطلاق کیا ہے؟ پہلے دن اور دوسرے دن جو چاند نکلتا ہے نا اس کو بولتے ہیں ہلال۔ اس کے بعد وہ قمر بن جاتا ہے، جب 14ویں رات کا چاند پہنچتا ہے 14 راتوں تک تو بڑا روشن ہو جاتا ہے، اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب آخر میں جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پروسیس ہے نا، پہلے بالکل چھوٹا، پھر تھوڑا بڑا، تھوڑا بڑا، تھوڑا بڑا، یہ جو چاند کا جو پروسیس چلتا ہے اس کے تعلق سے آپ سے سوال کریں گے اللہ کے نبی، تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ اور حج کے ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو واقعی آج جو دنیا اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے، آج ہمارے پاس موبائل، ساری چیزیں ہیں، ہم ایزیلی کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹائم کو معلوم کر سکتے ہیں، کون سے کنٹری میں یا ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کا ٹائم ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی، اتنی ڈیولپ نہیں تھی چیزیں، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت ہے کیا ہے اللہ رب العالمین نے چاند کو ایز اے کیلنڈر ہمارے لیے بنایا ہے کہ تم چاند کے ذریعے ان ساری چیزوں کو تم جان سکتے ہو، تمہاری تاریخ کا تم اندازہ رکھ سکتے ہو۔ مثال کے طور پر حج کا مہینہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے، حج کے دن کب آنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ خصوصاً تمہارے دن، مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو لہٰذا وہ کیسے اندازہ لگا پائے گی؟ اسی چاند کے ذریعے اندازہ لگا پائے گی کہ ہاں یہ تاریخ ہے، یہ مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اب اتنے دن باقی ہیں۔ اس کے علاوہ ایام حیض، جن عورتوں کو حیض آتا ہے کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ سارا جو اندازہ لگتا تھا نا پہلے زمانے میں، اسی چاند کے ذریعے لگتا تھا کہ لوگ ایزیلی جہاں کہیں بھی رہو، چاہے سٹی میں ہو، چاہے ولیج میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی لوگ رہتے تھے نا، بس چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے لوگ کہ کیا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا دن چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا جو چاند ہے نا، یہ تمہارے وقت معلوم کرنے کا اور حج کے دن معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ آگے بڑھیں۔ اب آگے کا ٹکڑا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔
اللہ یہاں پر نا ان یہودیوں کی، ان کفار مکہ کی ایک عجیب رسم کو اللہ بیان کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ جب بھی حج کا گزرنا، حج کر کے آتے تھے تو اپنے آپس میں کچھ طریقے بنا لیے تھے، کچھ ایک رسم ایجاد کر لیے تھے. جو کفار مکہ ہیں، جو قریش ہیں، جو قریش کے لوگ ہیں نا، یہ سیدھے دروازے سے داخل ہوں گے. جو مین ڈور ہے گھر کا، حج کرنے کے بعد اس مین ڈور سے داخل ہوں گے. لیکن جو انصار تھے نا بیچارے، ان کے لیے کیا بولے تھے؟ تمہیں مین ڈور سے نہیں داخل ہونا، تمہیں کیا ہے بیک ڈور سے داخل ہونا، پیچھے کے دروازے سے تمہیں داخل ہونا. تو یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ یہ عجیب و غریب رسم تھی ان کی. تو اللہ وہ بولتا ہے لیس البر، کوئی نیکی نہیں ہے، بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم کیوں اپنے گھروں کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے ہو. بھئی کیا تو نیکی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، نیکی ہے اس نہیں، اس کے اندر کوئی اچھا کام ہے اس نہیں. نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اس حج کے ذریعے اگر تمہارے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہے، یہی نیکی ہے سب سے بڑی. نیکی اصل کیا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ وَأْتُوا، تم داخل ہوئو، تم آؤ، الْبُيُوتَ گھروں کے اندر، مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے مین ڈور سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، سکسس ہو سکو. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ یہاں پر مین ڈور بیک ڈور کیوں بولے؟ کیونکہ کفار مکہ کی زمانے جاہلیت میں ایک عجیب رسم کا یہاں پر رد ہو رہا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ختم کر رہا ہے کہ اصل ڈور نہیں ہے بلکہ اصل اللہ کا ڈر ہے. اصل ڈور نہیں ہے بلکہ اللہ کا اصل ڈر ہے جو تمہارے دل میں ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے بعد آیت نمبر 190، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوا، تم لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں. اللہ کے راستے میں جو تم سے قتال کرتے ہیں تم ان سے قتال کرو، ان سے لڑو. وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے مت بڑھو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو، لمٹ کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سب سے پہلے ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تب جا کر یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے گی. آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ بڑا بول رہے نا دنیا کے اندر اسلام دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی ذرا اسلام کے قانون کو ذرا پڑھو، یہ ساری چیزوں کو ذرا بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھو، تب جا کر تمہیں پتہ چلے گا اسلام ہے کیا. اسلام اصل دہشت گرد ہے یا پھر اسلام امن کا مذہب ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئے تھے تو کفار مکہ جو تھے نا، اللہ کے نبی کو روک دیے عمرہ کرنے سے، عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا کہ بھائی اگر وہ لوگ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، لڑنے کا مائنڈ بنا لیے، تو تمہیں بھی لڑو ان سے، تمہیں بھی کیا ہے لڑ سکتے ہو باقاعدہ، لیکن حد سے آگے بڑھو نہ کو. اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، اسی آیت کی تفسیر میں کیا ہے آپ کو مل جائے گی کہ اس سے مراد ولا تعتدوا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو، اور ان میں اس شخص کو جو امن چاہتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ جو لڑنا نہیں چاہتا ہے، جان بوجھ کر ان کو مارو نہ کو، بس جو لڑنا چاہتے ہیں صرف انہی کو مارو. باخد اللہ نے کہا ان مشرکوں کے بارے میں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، تم ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو قید کر لو. باخد آگے کی آیت خود پڑھیں گے ہم اس تعلق سے. آئی بات سمجھ میں؟ کن سے لڑنا ہے؟ جو ہم سے لڑنا چاہتے ہیں انہی سے لڑو. ان کے بچوں سے بدلہ نہیں لینا ہے، ان کی عورتوں سے بدلہ نہیں لینا ہے، ان کے بوڑھوں سے بدلہ نہیں لینا ہے، اور ان کے اندر اس انسان سے بھی بدلہ نہیں لینا ہے جو لڑنا نہیں چاہتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے علاوہ جو بھی تمہیں چھیڑ رہے ہیں اپنے سے چھیڑو نہ کو، سامنے والا چھیڑا تو چھوڑو نہ کو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ صرف ان کے لیے، یہ جو ہے نا سامنے والے ہٹ دھرم لوگ، ان کے لیے. اب آگے کیا ہے دیکھو اور سمجھ میں آئے گا آپ کو. آیت نمبر 191، اللہ کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، تم ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. تم ان کو اس جگہ سے نکالو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. کیوں؟ کیونکہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ قتل سے بھی. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن ایک خیال کرو، مسجد حرام کے پاس، میرے گھر کے پاس یہ قتال مت کرو، میرے گھر کے پاس لڑائی مت کرو. ہاں حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي،
اگر انہوں میرے گھر کے پاس آ کر تم سے لڑنے کا ارادہ کر لیے تب لڑو تمہیں، لیکن اپنے سے لڑو ان کو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ تمہیں قتل کرے، اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو بدلے میں تم بھی قتل کرو، خالی لڑو نہ کو، قتل بھی کرو بدلے میں۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کیونکہ اللہ کافروں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے۔ اب ذرا بتاؤ اس سے دہشت گردی کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ بھئی سامنے والا جب آ کر ہمیں مار رہے تو ہم ڈیفنس کے طور پر ہم اس سے لڑ سکتے ہیں، یہ بھی ہر عقل مند انسان اس کو جانتا ہے، کوئی دیوانہ بن کو مارا کھا لے بیٹھتا نہیں وہاں پر۔ تو یہ لوگ کیا ہے، آگے سے مارنے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہاں تک بھی کنٹرول کر رہا ہے، اپنے سے کچھ بھی کرنے مت جاؤ، جب وہ آگے بڑھیں تو تم بھی آگے بڑھو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہاں پر جو عام حکم ہے نا، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، کیوں اللہ آرڈر دیا؟ اسی ایک بنیاد پر، الفتنۃ اشد من القتل، کیونکہ ان کا جو وائرس تھا نا، ان کا جو فتنہ، ان کے قتل سے بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیسا سمجھاتا ہوں، دیکھو، یہ فتنے سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ لوگ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا نا، یہ ساری چیزیں، تو یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، مشرکین مکہ اسی لیے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ لوگ کیا ہے، اپنے طور پر تو شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو غصہ دلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ انوسینٹ مسلمانوں کو، کچھ مسلمانوں کے اندر یہ لوگ کیا ہے، جا کر ان کا مائنڈ واش کر کے اسلام کے مطابق بدگمانی پیدا کر کے مشرک بنا رہے تھے ان کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کا یہ وائرس جو ہے نا، بڑا سپریڈ ہو رہا ہے، بڑا پھیل رہا ہے، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، سامنے والوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا، خود تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ایک جنا ڈوبتا ہے بھائی، نجات ہاتھ پکڑ لے بچانے جاتا ہے، اسے ہاتھ پکڑ لے کھینچنا چاہتا ہے، دوسرا ہاتھ پکڑ لے اسے بھی کھینچ لیتا اندر۔ ایک تو انہیں گمراہ ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، سامنے والے کو بھی کیا ہے، شرک کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا تم کیا ہے، ایسے وائرس والوں کو، کرونا وائرس اچھے سے معلوم ہو گیا کیسا سپلیڈ ہوتا کرنے کا، یہ شرک اس سے بڑا خطرناک ہے، کب وہ گھستا ہماری زندگی میں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی ایک دعا سکھائے، ہر انسان اس کو یاد رکھ لے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ اس دعا کو کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کیونکہ شرک سے بچنے کی دعا ہے۔ تو یہ لوگ کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، اتنے خطرناک ایک وائرس سے بھی بڑے خطرناک ہو گئے، ان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ ان کو زندہ چھوڑنا ہے۔ ان کو زندہ چھوڑے تو سارے لوگوں کو انہیں کیا ہے، مشرک بنا ڈالتے، ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ باقاعدہ جب سن 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا لیڈر بنایا۔ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس کا لیڈر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، کہاں پر، حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجے۔ مکہ بھیج کر کہا، وہاں پر باقاعدہ اعلان کرنے لگا ہے سورہ توبہ کی آیت کا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے کیا کہا، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو کیا قید کر لو۔ تو یہ آیت پڑھ کر سنا کر کیا 4 مہینے کی مہلت دی حضرت ابو بکر کے، 4 مہینہ کا ٹائم تمہارے پاس ہے، 4 مہینے میں مکہ خالی کر کو چلے جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو وان کر دیے، وہاں پر پورا اناؤنسمنٹ کر دیے کہ 4 مہینے کے اندر سارا مکہ خالی کرنا، یا تو مسلمان ہو جانا، مسلمان ہوئے تو بچ جاتے، ورنہ کیا ہے قتل کر دیے جاتے۔ اس کے بعد مکہ مدینہ کے اندر بھی کیا ہے، سارے یہودیوں کو، سارے مشرکوں کو نکال باہر کر دیا گیا، صرف اسی آیت پر حکم کا عمل کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا۔ فخذوہ، کیا ہے وہ، اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اس جگہ سے انہیں نکال باہر کرو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ فتح مکہ کے بعد اس پر عمل بھی ہوا، 4 مہینے کے اندر سارے مشرکین، سارے یہودی خالی ہو گئے، مدینے سے بھی نکال دیا گیا ان کو، یہاں تک کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پورے سعودی عرب سے مکہ مدینہ نہیں بلکہ پورے سعودی عرب سے یہودیوں کو، مشرکوں کو نکال دیا گیا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ سارا سعودی عرب پاک ہو گیا ان کی بدکاریوں سے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، ایسے لوگ جو اپنے انا پر آ کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک رہے، تم بھی کیا ہے ان کو قتل کرو، ان کو مارو، ان کی جان نکالو، ایسے اللہ ان کافروں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 192، فَإِنِ انْتَهُوا،
ہاں اگر اسی دوران اگر کوئی انسان رک جائے، جنگ کرنا نہیں چاہے، لڑنا نہیں چاہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو معاف کرے گا، اس کو رحم کرے گا. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 193. وقاتلوہم، انہیں قتل کرو، کنہیں؟ اس کافروں کو، مشرکوں کو. حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی ہی نہ رہے. سارے جیسے بولے نا نکال کو باہر کر ڈالو، ان کو قتل کر ڈالو، تاکہ پورا کا پورا فتنہ وہاں دب جان دے، پورا کا پورا وائرس اسی گاؤں کے اندر دب جان دے، پھر دوبارہ اسپلیڈ ہونا نہیں ہو. ان کو وہاں چاندہ اسپاٹ قتل کر ڈالو. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کے سارے دین کو اللہ کے لیے، تاکہ دین پورا اللہ کے لیے ثابت ہو جائے. دین کے اندر کوئی لوگ اگر بدگمانی پیدا کر کے لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے، ایسے جتنے بھی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا سب کو قتل کر ڈالو، سب کو کیا ہے نکال ڈالو، یہ پھر پاک کر ڈالو سعودی عرب سے، مکہ سے نکال کر باہر کر دو. تو اس کے بعد فَإِنِ انْتَهَوْا، ہاں اگر کوئی انسان رک جائے، لڑنا نہیں چاہے، ان میں سے بھی اپنی غلطی سدھار لینا چاہے، لڑنا نہیں چاہے، تم سے قتال نہیں کرنا چاہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَلَا عُدْوَانَ، تو زبردستی اسے مارو نہ کو، زبردستی مارو نہ کو. الا علی الظالمین، وہ چیز ظلم کے اندر آ جاتی، تم ظالم بن جاتے. پھر اگر کوئی انسان امن چاہے تمہارے اندر، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو امن دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو. کب؟ جب انہیں خود اپنے سے سرنڈر کرنا سامنے آئی بات سمجھ میں، تب جا کر تم کیا ہے اسے نہیں مار سکتے. ورنہ کیا ہے تم مارو، سب کو توڑو، یہاں تک کہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ لوگ کیا ہے ایک تو چھوٹ دے رہے ہیں ہم ان کو، اس کا غلط فائدہ اٹھا کے خود تو شرک کر رہے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں لوگ. اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے اندر. تو لہٰذا سارے کے سارے فتنے کو جڑ سے ختم کر دو تم. آئی بات سمجھ میں؟ اب آیت نمبر 194 دیکھو. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے آیت نمبر 194؟ الشہر الحرام، شہر مینس مہینہ، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے ساتھ. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. والحرمات قصاص، یہ حرمتیں خود آپس میں بدلہ ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لو، بعد میں آیت سمجھاتا ہوں. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی انسان تم پر زیادتی کرے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے زیادتی کی ہے اتنی ہی زیادتی کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے، اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. سمجھ گئے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا. اصل اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی گئے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے، پیچھے جو جتنی آیتوں میں ہم پڑھے دیکھو، وہ تھا سن 6 ہجری. ہجرت کے بعد، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا ہے عمرہ کرنے سے روک دیا. کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سال عمرہ نہیں ہوا اللہ کے نبی کا. تو آپس میں معاہدہ کیا طے ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایک صلح ہو گئی، آپس میں کمٹمنٹ ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا. تو اس کے بعد ٹھیک ہے صحابہ کرام وہاں سے لوٹ گئے واپس. اب کچھ صحابہ کرام کو ڈاؤٹ کیا پیدا ہوا کہ بھائی اگلے سال جب ہم جائیں گے سن 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ جو ہے نا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک قابل عزت والا مہینہ ہے. اگر یہ لوگ تب بھی اگر ہمیں روک دیے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو حرمت والے مہینے کی عزت تو ہمیں کرنی ہے نا، تب ہم کیا کریں گے؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتارا کہ بھائی یہ مہینے کی حرمت بھی اسی وقت ہے جب سامنے والا بھی اس کی عزت کرے. جب انہیں اس کی حرمت کو پامال کر کے آگے تم سے لڑ رہا ہے تو تم بھی لڑو ان سے. آئی بات سمجھ میں؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا عزت والا جو مہینہ ہے، عزت والے مہینے کے بدلے سامنے سے عزت ملی تو عزت دو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ حرمت والا مہینہ، اس کے بدلے سے مراد کیا ہے؟ یہ آپس میں سامنے والے بھی، کیونکہ مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے، یاد رکھو.
کون کون سا؟ ذی القاعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، جسے ہمیں کنڈیاں کا مہینہ بنا لیے. دیکھو یہ ان کے نزدیک بڑا احترام والا مہینہ تھا، بڑی عزت والے مہینے تھے. اس کے اندر کافر بھی اگر اپنے باپ کے مرڈرر کو، اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا لیتا نا، اس مہینے کی عزت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ وہ بول رہا ہے جو عزت تمہارے اندر ہے وہ عزت ان کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں ان کی عزت کو توڑ کر، اگر ان کی عزت کو پیچھے رکھ کر اگر تم سے لڑنا چاہتے ہیں تو تم بھی لڑو ان سے. اے بات سمجھ میں تمہیں پرمیشن دے رہا ہوں. یہ اللہ رب العالمین یہاں پر پرمیشن دے رہا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، یہ حرمتیں قصاص ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا جی میں آیا ویسا نہیں. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، جتنی ظلم، جتنی زیادتی تم پر ہوئی ہے نا، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، بس اتنی ہی زیادتی اس پر کرو. اے بس سمجھے، ایک مار مارے تو تمہیں بھی ایک ہی مار مارنا ہو. ایک مار کے بدلے 4 مارا لگانا نہیں اس کو. ایک مار مارا غصے میں آگو 4 مارا نہیں مارنا، بلکہ ایک ہی مارنا ہے. ورنہ ایک سے بڑھیں گے نا جو، یہ زیادتی میں آ جائے گا. ایک یہ بدلہ، ایک کے بدلے 4 یہ زیادتی ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی زیادتی کہ اس نے تم پر کی ہے. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے آیت سمجھ میں. یہ سن 6 ہجری کا واقعہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا. حدیبیہ کے اندر اس سال اللہ کے نبی عمرہ نہیں کر سکے، تو جب دوسرے ساتھ آئے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کو ڈاؤٹ آیا کہ ہم سن 7 ہجری میں جب آئیں گے یہاں پر تو یہ لوگ ہمیں روک سکتے ہیں اور ہمیں کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ جو عزت تم کرتے ہو وہ عزت وہ بھی کرتے ہیں. حرمت آپس میں حرمت کا بدلہ ہے. اگر وہ حرمت پامال کریں گے تو تم بھی کیا ہے حرمت پامال کر کے جا کے ان سے لڑو. یہ بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی آیت. اب اس کے بعد آیت نمبر 195 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو تم ہلاکت کی طرف مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت کا ٹرانسلیٹ ہوا. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. کیا ہے یہ آیت جو ہے نا، پیچھے جو آیت ہے نا اس کی اینڈنگ ہے، اس کا اختتام ہے یہ آیت. اللہ رب العالمین کیا بولتے ہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مطلب جنگ کے لیے خرچ کرو، جنگ کے سامان کے لیے، اس کے جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو اپنی جان کو. إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، بلکہ نیکی کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کیا ہے؟ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. رومیوں سے جب مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہے، رومی بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہے ایک لشکر جمع کرے تھے. تو مسلمانوں کے پاس بھی بہت زیادہ لشکر تھے. اس وقت کیا ہے، ایک صحابی اس سائد لڑتے ہوئے اکیلے کیا ہے تلوار لے کر اپنا گھوڑے کے ساتھ داخل ہو گئے رومیوں کے اندر، ان کو قتل کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے. تو صحابہ کرام کے اندر یہ پکار اڑ گئی کہ دیکھو انہوں نے کیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو کیا ہے ہلاکت میں ڈال رہے، کفاروں کے سامنے جا کر لڑ رہے ہیں. تو اس وقت ایک صحابی تھے جن کا نام تھا غالباً ابو ایوب انصاری، غالباً ہے، بعد میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کلیئر کروں گا ابو ایوب انصاری ہیں یا کوئی ہے، بس ایسے مجھے ذہن میں آ گئی یہ مثال. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس آیت کو ایسے سمجھا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ صحابہ کرام کیا بولے؟ دیکھو اکیلا چلے جاتا ہے، اکیلے جا کر لڑتے ہیں نا، اس کا مطلب اپنی ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے. تو صحابی جو لیڈر تھے نا، انہوں کھڑے ہو کے بولے کیا تم نے اس آیت کو ایسا سمجھا ہے؟ بلکہ یہ آیت ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیے کہ بھائی اب دیکھو اسلام تو غالب آ گیا، اسلام کے بہت زیادہ مددگار بھی لوگ بن گئے، بہت فالوور ہو گئے، تو لہٰذا اب کیا ہے ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے، ہمارے کھیت برباد ہو گئے، ہمارا بزنس ٹھپ گیا، ہمارے بزنس کے اندر بہت لاس ہوا، تو ہمیں کیا اسے ریکوری کر لیتے، جنگ میں نہیں آتے، تمہیں جا کو جنگ لڑو. یہ اللہ کے نبی کو بتا ہی نہیں سکتا، دوسرے لوگوں کو بتا ڈالے. تو لہٰذا اللہ بولتا ہے
بھائی تمہارے بزنس کے لیے، تمہارے اپنی ریکوری کے لیے، اپنے نقصان کی ریکوری کے لیے تم جنگ کو سیکریفائس کر رہے ہو، تم جنگ کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی گھروں کے اندر بیٹھ کر گزارنا چاہتے ہو. ارے یار یہ تو کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو کیا ہے ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. کیونکہ اگر تم نہیں آؤ گے ساتھ دینے، اگر اپنا پیسہ نہیں لگاؤ گے جنگی سامان کے لیے، تو کم پڑ جائے گا جنگی سامان. غالب جو دشمن تمہارا ہے نا، تم پر برابر کیا ہے آسانی سے غلبہ پا سکتا ہے، آسانی سے وہ کیا ہے تم پر آ کر حملہ کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتے ہو، تم ہار سکتے ہو یہاں پر. تو لہٰذا کیا ہے، جو نقصان ہوا چھوڑو اس کو، اب جاؤ جا کر جنگ لڑو. ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جو لوگ کیا جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے نا، اپنے مال کی ریکوری کر لینا، اپنے مال کو بڑھا لینا، اپنے بچوں کی اپنی گھر کی زندگی دیکھ لینا، بلکہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. بھائی مصیبت آئی تو سب پر آتی، جنگ میں گیس والے جاتے نہیں، تمہیں بھی جاتے مصیبت کے اندر. تو لہٰذا اس کا مطلب اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاک کرے جیسا ہے. یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کو بھی بڑا اہم میسج دیتی ہے. وہ کیا کہ دعوت کا کام، چلو اب جنگ کا تو مسئلہ نہیں، دعوت کا کام تو قیامت تک رہے گا نا. کیا بولتے ہیں دعوت کا کام خالی انہوں چھوڑ ڈالو بھائی علماء کا، وہ انہوں کر لیتے ہو ان کا کام. وہ ہمارا کام کیا بھی نہیں، گھر میں بیٹھ کو آرام سے گوشت توڑیں گے، کبھی بکرے کا، کبھی بیل کا، کبھی اونٹ کا، کبھی مرغی کا، کبھی مچھی. بس یہ عیش و عشرت کے اندر ہمیں اچھے ہیں کیا، ہمارے جورو بچے اچھے ہیں کیا، ہمارے گھر والے اچھے ہیں کیا، بس باہر کی دنیا کیسی تو بھی رندے ہم نہ لینا دینا نہیں. کئی لوگوں کی سوچ ایسی بن گئی ہے. اللہ اسے سارے لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت بڑھاؤ. اپنی عیش پرستی کے لیے، دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے لیے کبھی دین کو سیکریفائز مت کرو. کبھی اسلام کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے، اسلام کو پھیلانے کی بات آئے، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لو. اگر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تمہارا ہی ہے. اے بات سمجھ میں، تمہارا دشمن تم پر غالب آ سکتا ہے. آج پوری ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت ہونے کی، ذلیل ہونے کی، پوری دنیا کی عزت ختم ہونے کی، ان کا ڈر ختم ہونے کی اگر سب سے بڑی وجہ ہے تو وہ یہی ہے کہ مسلمان عیش پرستی میں آ گیا، مسلمان دنیا پرستی میں آ گیا. اور سلطنت عثمانیہ جو اتنی پاورفل سلطنت تھی مسلمانوں کی، تقریباً 800 یا 900 یا 1000 سال راؤنڈ فگر پکڑو، 1000 سال تک ہندوستان یہاں پر کیا ہے سلطنت عثمانیہ کا زور تھا. لیکن آخر میں کیا ہے، عیش میں، عشرت میں، دنیا پرستی میں، عورتوں کے پیچھے، لڑکیوں کے اندر، سب دنیا پرستی میں آ گئے. تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کے روب کو، ان کے دبدبے کو ان سے چھین لیا. وہی اللہ رب العالمین یہاں پر کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو، اپنی عزت کو ہلاکت میں مت ڈالو، دنیا کے پیچھے مت پڑو. تمہارا رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ میرے ذمے ہے، تو لہٰذا تمہارے ذمے کیا ہے، میری جنگ ہے، میرا اسلام ہے، میرا دین ہے. تم اس کو کیا ہے پوری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کرو، اس کے اوپر خود عمل کرو. آگے یہ بات سمجھ میں، اللہ کیوں آیت نازل اتارا؟ کیونکہ اس کا تعلق بھی جنگ سے ہے. جنگ کی بات جہاں بھی آتی ہے تو لہٰذا بڑھ چڑھ کر حصہ لو. یعنی اب اگر اس ماحول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسلام کو پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جب بھی آپ کو پکارا جائے، آپ کو بلایا جائے، آپ سب سے پہلے کیا ہے اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر آپ دین کے کام کرنے میں لگیں گے. اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے، میری بھی بھلائی ہے، دنیا کے ہر مرد ہر عورت کی بھلائی ہے، ہر انسان کی بھلائی ہے. اے بات سمجھ میں، یہ آیت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے. احسنوا، نیکی کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت نمبر 195 ہو گئی. اب یہ اس کے بعد سے دیکھو، حج تو پیچھے آ گیا بیک گراؤنڈ میں، حج سے روکے تھے. اب وہ حج کا طریقہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتاتا ہے. دیکھو تاکہ کوئی بھی بات نا مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بلر نہ رہے. اللہ وہاں پر حج کر کو بولا، حج کا تو کیا، یہ انسان کے دماغ میں نہ رہے، اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے حج کو بھی بیان کر دیا سامنے. اب لڑائی ہو گئی، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو یہ لوگ روک ڈالے، تو ان کا بدلہ کیسا لینا،
کیسا جنگ میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا، یہ سارا طریقہ اللہ رب العالمین بتا ڈالا ہے. کیسا ان سے لڑنا، انہوں لڑے تو تمہیں بھی لڑو، جب انہوں شرک پھیلاتے ہیں تو جہاں دیکھو ان کو قتل کرو، کیونکہ ان کو قتل کرنا یہ بہت کم ہے، لیکن ان کو زندہ چھوڑنا ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا ہے خود تو گمراہ ہوں گے ہی، لیکن ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو لے کر گمراہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ سارا چیپٹر کلوز کیا. اب یہاں پر دیکھو، اب حج بول کو سنے تھے نا تمہیں، اب وہ حج کیا ہے دیکھو یہاں پر آیت نمبر 196، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمو مکمل کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی انسان حج کے لیے احرام باندھتا ہے، یعنی دو سفید چادر جو اوپر کے لیے اور نیچے کے لیے دو سفید چادریں ہوتی ہیں نا، اس کو بولتے ہیں احرام. جو احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت کرتا ہے، اللہم لبیک بولتے ہیں نا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم لبیک بالعمرہ. جیسی عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہے انسان، احرام باندھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کہے حج اور عمرے کو مکمل کرے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم احرام باندھ کو نکل گئے، رستے میں تمہیں محاصرہ کر لیا گیا، تمہیں روک دیا گیا، جیسا کہ صحابہ کرام کو روک دیے تھے نا اللہ کے نبی کو سن 6 ہجری میں، کیا ہے عمرہ کرنے نہیں دیے، تو مسلمان اس سال حج کرنے نہیں دیے، تو کیا بول ڈالے مسلمان اس سال حج نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر حج کریں گے. سوری، وہاں پر عمرہ بولا تھا نا، میں عمرے نہیں ہے بلکہ حج کے ارادے سے آئے تھے. سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ پیش آیا تھا تو اللہ کے نبی حج کے ارادے سے آئے تھے. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں کیا ہے حج سے روک دیا جائے، تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو قربانی تمہارے پاس میسر ہو، چاہے اونٹ ہو، بکرا ہو، گائے ہو، یا کوئی حصہ تمہارے پاس ہو، تم کیا ہے اپنی قربانی کر دو. اے بات سمجھ میں، وہیں پر کیا ہے تم اپنی قربانی کر کے تم حلال ہو سکتے ہو. کب؟ جب تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں روک دیا جائے حج کرنے سے. اور اس کے بعد وَلَا تَحْلِقُوا، اس کا تعلق نا آیت کے پہلے والے حصے سے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ جو ہے نا، اس سے اس کا تعلق ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تم اپنے سروں کے بال مت کٹواؤ، اپنا حلق مت کرو، ٹکلا مت کرواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی، قربانی پہنچ جائے، قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. جب جانور حلال ہو جائے اس کے بعد کیا ہے تم اپنے سر کو بال کٹوا سکتے ہو. اور اس کے بعد دیکھو، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی انسان بیمار ہے، او بہ اذی من الرأس، یا اس کی سر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو اس کے پاس 3 آپشن ہے، یا تو فدیے کے طور پر روزہ رکھے، یا صدقہ کرے، یا قربانی دے. مثال کے طور پر اللہ یہاں پر کیا بولا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کا حلق مت کرو، یعنی بال مت کٹواؤ. کب؟ قربانی سے پہلے، اس کا ٹائم آنے سے پہلے، جانور ذبح ہونے سے پہلے اپنے بال نہیں کٹانا. اگر کوئی مجبوری آ گئی، پہلے سر کے بال ہمیں کٹانا، کوئی بیماری ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حج کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کے سر کی جو جوئیں تھی نا ان کے چہرے پر آ رہی تھی، اتنی زیادہ جوئیں بھر گئی تھی ان کے چہرے کے اندر، بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی ان سے پوچھے کہ کیا تمہارے پاس کوئی جانور ہے قربانی کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی جانور. تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا 3 دن کے روزے رکھ لو، تم کیا ہے اپنے بال کٹوا لو جا کر، تاکہ تم تکلا کر لوگے تو کیا ہے بہت ساری تمہاری جوئیں نکل جائے گی، تکلیف تمہاری کم ہو جائے گی. اللہ وہی بول رہے ہیں یہاں پر، اگر کسی کے سر میں، رأس من سر، ہیڈ، کسی کے سر میں تکلیف ہے، اگر کوئی بیمار ہے جس کے سر کے بال کاٹنا ہی ہے، تو وہ کیا کر لے، اپنے سر کے بال کاٹ لے، فدیے کے طور پر کیا ہے 3 دن کے روزے رکھ لے، یا صدقہ کر لے، یا قربانی کر لے. تو لہٰذا وہ انسان کیا ہے قربانی کر سکتا ہے، مطلب اپنے سر کے بال نکال سکتا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک آپشن کو سیلیکٹ کر کے. اب اس کے بعد یہ کون سی بات، محاصرہ کر لیے، حج سے روک ڈالے تو کیا ہے سیم ٹائم وہاں پر قربانی کر کو حلال ہو سکتے. حج کو آ گئے، آنے کے بعد اتنی زیادہ تکلیف ہو گئے، بیمار پڑ گئے، سر کے اندر جوئیں بھر گئی، سمتھنگ، ایک مثال ہے یہ، انسان اتنا یہ ہو گیا کہ سر کے بال کٹانا ضروری ہے،
تو وقت سے پہلے آپ سر کے بال کٹا سکتے ہیں، لیکن سر کے بال کاٹنے کے بعد یا تو آپ کو 3 دن کے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا پھر کیا ہے صدقہ دینا پڑے گا، یا پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ اے بات سمجھ میں؟ یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر لو، آپ حلق کر سکتے ہو، آپ سر کے بال کٹا سکتے ہو۔ اب اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کوئی محاصرہ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ امن کے ساتھ تم کیا ہے شانتی کے ساتھ، پیس کے ساتھ تم داخل ہو گئے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اب اللہ رب العالمین کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یہاں پر نام اگر انسان اونلی عمرہ کرے تو اس کے لیے قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عمرہ صرف اگر انسان کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، صرف نیت ہے اور کعبے کے ساتھ چکر ہے، صفا مروہ، اور اپنے بال کو کٹانا ہے، ختم، قربانی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی انسان عمرہ پلس حج دونوں کی نیت کرتا ہے، جس کو حج قیران بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حج قیران۔ جو لوگ حج کے لیے گئے نا، آئے تھے حج کر کے گئے، ان کو بڑے اچھے سے پتا ہے اس کی انفارمیشن۔ جو حج پلس عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے احرام باندھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حج قیران۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت باندھنے والے کے لیے قربانی ضروری ہے، جو قربانی اس کے پاس میسر ہو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر قربانی کا جانور نہیں ہے تو کیا کرنا انہیں؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں سے 3 دن کیا ہے روزہ رکھنا۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس کے بعد جب حج پورا مکمل کر کے جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس وقت 7 دن کے روزے رکھنا۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پورے ٹوٹل 10 دن ہیں، کس کے لیے؟ جو قربانی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ میں؟ پہلے کیا ہے، حج کو سمجھتے ہیں، حج قیران، حج تمتع کس کو بولتے ہیں؟ حج قیران تو سمجھ گئے، ایک ساتھ حج اور عمرے کی کیا ہے، ایک ساتھ نیت باندھ کر احرام باندھنا، نیت کر کے احرام باندھنا، اس کو بولتے ہیں حج قیران۔ اب حج تمتع کیا بولتے ہیں؟ احرام اونلی فار عمرہ، عمرے کا احرام باندھنا، اوکے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو، ذی الحج کی 8 تاریخ کو دوبارہ کیا ہے حج کے ارادے سے کیا ہے احرام باندھیں گے۔ یہ ڈبل جو پروسیس ہے نا، یہ جو کرنے کو اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ یہ بات سمجھیں، پہلے عمرہ کر لیتا ہے، اس کے بعد جا کر حج کا احرام باندھتا ہے، اس کو بولتے ہیں حج تمتع۔ تو جو بھی انسان یہ حج قیران کرے یا حج تمتع کرے، اس کے لیے کیا ہے قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن کیا ہے، حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے رکھے گا، اور حج مکمل کرنے کے بعد 7 دن کے روزے رکھے گا، پورے 10 دن۔ اب دیکھو یہاں پر بڑی بہترین بات قرآن نے کی ہے، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ بولنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ معلوم ہو گئے نا، حج کے دنوں میں 3 روزے، حج کے بعد 7 روزے، 3 + 7 = 10، 10 روزے ہو گئے، 3 + 7 = 10۔ تو بات وہاں پر ختم ہو گئی، اس کے اوپر تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے 10 مکمل ہو جاتے بول کو، کیونکہ تھوڑے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، کیا سمجھتے معلوم بھائی، اگر حج کے دنوں میں روزہ رکھ لیے تو اونلی 3 روزے، اگر حج کے بعد رکھنا تو 7 روزے رکھنا ہمیں، ایسا سمجھ سکتے تھوڑے لوگ، آئے بات سمجھ میں؟ تو ان کی وہ سوچ کو بھی ختم کرنا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، تمہیں حج میں 3 رکھنا ہے اور گھر جا کو 7 رکھنا ہے، 2 کو ملا کو 10 کاملہ، گنتی 10 ہوتی ہے، 10 اس کا کفارہ ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ قرآن کا اعجاز نا یار، ایسی زبردست کتاب ہے، اللہ اکبر، سبحان من ھذا کلامہ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، حج کا طریقہ پورا پروسیس بتاتا ہے اللہ رب العالمین۔ ذالک لمن، یہ اس انسان کے لیے، یعنی حج قیران حج تمتع جو کرتا ہے نا، جو احرام باندھ کر جو باہر والے کے لیے یہ قربانی کرنا۔ اب یہاں پر دیکھو ایک مسئلہ اللہ ذکر کرتا ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن جو انسان جس کا گھر مسجد حرام کے پاس ہو، حرم کے اندر ہو، اس کے لیے کیا ہے جانور کی قربانی ضرورت نہیں، ضروری نہیں ہے، قربانی نہیں ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ ضروری کس کے لیے؟ جو باہر سے آ کو فائدہ اٹھاتا ہے نا، جو حج عمرہ باہر سے آ کو کرتا ہے، اس کے لیے قربانی ہے۔ جو خود حرم میں رہتا ہے، وہیں پر اس کے سراؤنڈنگ میں اس کے گھر ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے قربانی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی کیا ہے حج تمتع حج قیران جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سے سخت سزا دینے والا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟
تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے پیغامات دیے. بیسک دو چیزیں. ایک تو عمرے کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے. اگر آپ حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے آ رہے ہیں، اگر آپ کو بیچ میں روک دیا گیا تو آپ کہے آن دا اسپاٹ قربانی کر سکتے ہیں اور آپ احرام کھول کر حلال ہو سکتے ہیں. آپ امن کی حالت میں داخل ہو گئے، حج اور عمرہ دونوں کے لیے آپ آ گئے، حج قیران ہو چاہے حج تمتع، دونوں کو آپ کو سامنے بیان کر دیا، بتا دیا حج قیران کس کو بولتے ہیں، حج تمتع کس کو بولتے ہیں. تو دونوں کے لیے کیا ہے، جانور ذبح کرنا ضروری ہے. اگر جانور نہیں ہونے کی صورت میں دوسرا آپشن کیا ہے، 3 دن ایام حج میں تمہیں روزہ رکھنا ہے اور 7 دن حج کے بعد گھر جا کر آپ کو روزے رکھنے ہیں. یہ 10 دن پورے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ کس کے لیے؟ باہر سے جو آتا ہے نا حج کرنے کے لیے اس کے لیے. ورنہ جو حرم کے پاس ہیں، جو حدود حرم کے اندر ہیں، ان کے لیے کیا ہے، قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ حج اور عمرہ اور کیا حج تمتع، حج قیران کر سکتے ہیں بغیر قربانی کے. اب آگے دیکھو 197 آیت نمبر. اللہ رب العالمین کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں، کچھ فکس مہینے ہیں، انہی مہینوں کے اندر حج ہوتا ہے. اور ایک چیز، عمرہ سال کے کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف اور صرف حج ہی کے مہینے میں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ مشہور اور معلوم مہینے ہیں، کچھ فکس مہینے ہیں. فمن فرض فیہن، اور فکس مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی چند دن، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق، ان کے حدیث کے مطابق. شوال کا پورا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی چند دن. اے بات سمجھ میں؟ یہ حج کے مہینے ہیں، یعنی ان مہینوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر حاجی دنیا کے کسی بھی کونے سے نکل سکتے ہیں. اے بات سمجھ میں؟ یہ اس کا مطلب ہے. اوکے، اب آگے دیکھو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اللہ اکبر. اس کے اندر نا کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، حج کے درمیان کیا نہیں کرنا، کیا کرنا، اللہ بتا رہا ہے. فمن فرض، جو بھی انسان، فیہن الحج، ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا، یعنی حج کی نیت کر لیا، لبیک یعنی اللہم لبیک اللہم لبیک، حج کی نیت کر کے سارے تلبیہ پڑھ کر کے احرام باندھ کر کے نکل گیا، تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں کرنا؟ فلا رفث. رفث یاد ہے پیچھے پڑھے تھے ہم لوگ، کہاں؟ رمضان کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رفث الی نسائکم، تم سے روزے کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر رفث نہ شہوانی خواہشات، ہماری شہوانی خواہشات جو ابھرتی ہے نا ہسبینڈ وائف ملنے کے وقت میں، تو اس کو بولتے ہیں. تو حج کا احرام جیسی باندھتا ہے انسان تو فلا رفث، سب سے پہلے رفث سے بچنا ہے، شہوانی خواہشات سے بچنا ہے. اوکے، ولا فسوق، فسق و فجور، گناہ کی چیزوں سے بچنا ہے. ہر برائی اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے، ہر طرح کی برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ولا جدال، جنگ سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مار پیٹ سے بچنا ہے. کیونکہ جب آپ حج کے لیے آؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا علاقہ بڑا کنجسٹڈ ہے، جگہ بڑی کنجسٹڈ ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، تکلیف تو آپ کو ہوگی ہی سب سے پہلی چیز. اور رفث کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ حج کا ایک یہ کیا ہے، عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ کے طواف کرے گی. جب عورت کا چہرہ کھلا رہے گا اصل ایگزام آپ کا وہیں پر ہے. اللہ نے کہا شہوانی خواہشات تمہاری ابھرنا نہیں. وہاں پر مرد بھی رہیں گے، عورت بھی رہیں گے، علاقہ بڑا کنجسٹڈ رہے گا، بہت تنگ علاقہ رہے گا، لوگ بہت زیادہ رہیں گے. تو ایسی حالت میں تمہیں رفث نہیں ہونا چاہیے. تمہاری نفسانی خواہشات جو تمہاری بیوی کو دیکھ کر تمہارے دل میں جگتے ہیں نا، وہ خواہشات پیدا نہیں ہونا چاہیے کسی عورت کو دیکھ کر. اور دوسری چیز ولا فسوق، کسی بھی طرح کی برائی، نہ چوری جھپاٹی، کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بھی برائی. اور ولا جدال، اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی جاگو اسے اڑانا نہیں، مارنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، معاف کرو، چھوڑ ڈالنا. جگہ پہلے سے تنگی ہے، اللہ پہلے سے ساری انفارمیشن تمہیں دے رہا ہے. حج کو جانے کا ارادہ کرتے ہو، یہ پہلے ایسا مائنڈ سیٹ بنا لو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں نہیں کرنا ہے فی الحج، حج کے اندر.
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس حج میں جو بھی نیکی تم کرو گے، جو بھی خیر کا کام تم کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور ایک اہم چیز، اور ایک اہم انفارمیشن، حج کو نکلتے ہوئے ساتھ میں توشہ، زادِ راہ، کھانے کی چیزیں، ضروری چیزیں رکھ لو، کیونکہ زاد التقوی، خیر الزاد التقوی، توشہ ہی بہتر تقوی ہے، توشہ ہی اصل چیز ہے سفر کے اندر، کیونکہ توشہ تمہیں منگنے سے بچاتا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ یمن سے کچھ حاجی آتے تھے، یمن سے کیا کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے بغیر کسی توشے کے، ایسے ہی آپ کو کیا بولتے تھے، نحن المتوکلون، ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے خالی ہاتھ نکلتے تھے۔ اللہ آیت نازل کرے، وہ کیا کرتے تھے، مکہ کو بھیک مانگتے تھے سب کے سامنے، بھائی کھانے کے واسطے دو، پینے کے واسطے دو بول کو۔ اللہ وش بولتا ہے بھائی بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے نا گھر سے توشہ لے کو نکلو، گھر سے تیاری کے ساتھ نکلو، یہاں آگو بھیک مانگو نہ کو۔ بھیک سے بچنا یہ اصل تقوی ہے، اصل بھروسہ یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اسباب آپ کو اختیار کرنا ہے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اس کے بعد جا کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، تب جا کر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، اللہ دیکھ لیتا ہے، لے چھوڑ کر بیٹھ گیا تو کیا ہوتا بھائی، کوشش تو کر بھائی، جتنا تمہارے حق میں طاقت جتنی تمہاری آپ کرو کوشش، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے پیغامات، رفث سے بچو، برائی سے بچو، جنگ سے بچو، گھر سے آتے آتے توشہ لانا مت بھولو حج کے لیے۔ دیکھو کیسے کیسے گائیڈ کرتا ہے اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے کیا آیت دیکھو، آیت نمبر 198، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ یہ آیت نمبر 198۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے فضل کو چاہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو ویسے یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کیا ہے راہ گمراہ ہو گئے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم گمراہ تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی ہے، تو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ویسے تم کیا ہو اس کو یاد کرو۔ اب ذرا یہ ہوا اس آیت کا ٹرانسلیٹ، اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے کچھ بازار تھے، جسے عکاظ، ذوالمجاز، ایسے کچھ بازار تھے، صحابہ کرام حج کے موسم میں ان بازاروں میں بزنس کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے بتایا لیس علیکم جناح، بھائی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم کیا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، چاہو، اللہ سے مانگو، تم روزی مانگو، روزی مانگنے میں فضل سے مراد روزی ہے، تم روزی مانگنے میں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تجارت ممنوع نہیں ہے، بزنس ممنوع نہیں ہے، حج کے ایام میں تم آرام سے کیا بزنس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کا ٹکڑا دیکھو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، عرفہ کے میدان سے لوٹو۔ دیکھو سب سے پہلے جب ہم کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں نا، نکلتے ہی سب سے پہلے آتا ہے مینا، اس کے بعد آتا ہے مزدلفہ، اس کے بعد آتا ہے عرفہ، تھرڈ نمبر پر آتا ہے عرفہ۔ تو حاجی کیا ہے کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے تک مینا پہنچ جاتے ہیں، مینا کے اندر رک کر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے احرام باندھتے ہیں، عرفہ کے لیے نکلتے ہیں، یہیں سے ان کا حج شروع ہوتا ہے، عرفہ کے لیے نکلتے ہیں، کہاں سے؟ اس کے بعد عرفہ پہنچ کر زوال سے لے کر سورج عین جو رہتا نا مین سینٹر میں،
جیسی سورج ڈھلتا وہاں سے، تو وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ جو عرفہ میں رکتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں وقوف عرفہ. یہی اصل حج کا رکن ہے. اللہ کے نبی نے کہا الحج العرفہ، اصل جو حج ہے نا وہ یہی عرفہ ہے. یہ بات سمجھ میں؟ کعبۃ اللہ سے پہلے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو مزدلفہ یعنی سب میں نہیں مینا پہنچتے ہیں 8 ذی الحج. مینا کے اندر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، یہ ساری نمازیں پڑھ کر 9 ذی الحج ہو گیا. صبح احرام باندھتے ہیں، احرام باندھ کر عرفہ کے لیے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد زوال کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ لوگ عرفہ میں رکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، وہاں سے جب لوٹتے ہیں، اللہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم عرفات سے لوٹو واپس تو کیا کرنا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام، کہاں پر، مشعر حرام. مشعر حرام جو ہے ایک پہاڑ ہے. مشعر ایک پہاڑ کا نام ہے. اس کو حرام اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حدود حرم کے اندر ہے. کعبۃ اللہ کا جو حرم ہے نا اس کے اندر ہے، اندر رہنے کی وجہ سے اس کو حرام کہا گیا. اور عندہ جو بولے نا، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے نیئر میں، مسجد حرام کے نیئر میں، تو مشعر حرام کے نیئر میں تو کیا ہے، مزدلفہ ہے. تو تم عرفات سے سیدھا مزدلفہ پہنچو، وہاں پر کیا ہے، تم رک کر اندھیرے میں 10 ذی الحج کی جو ہے نا، اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھو. سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک تم وہاں پر بیٹھ کر کیا ہے، فَاذْكُرُوهُ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وہاں پر ذکر و اذکار کرتے رہو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک. اے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد تم وہاں سے جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے آپ کو. پھر کیا ہے، کہاں سے، مزدلفہ سے نکل کر پھر مینا پہنچنا ہے. مینا پہنچنے کے بعد آگے تذکرہ کریں گے ہم اس کا، ٹھیک ہے. اب تو پروسیس سمجھ میں آ گیا. جو حاجی رہتے ہیں نا ان کو پوچھو، بڑے شوق سے بولتے ہیں. میرے ایک ٹیچر تھے، پروفیسر ماجد ان کا نام تھا، سائنس کے ٹیچر تھے، بڑے زبردست ٹیچر تھے یار. ہم سائنس تو ہمیں تیلی پلے پڑتی نہیں تھی ہماری، تو ہم کیا ہے کبھی کبھار نا زیادہ کلاس تھوڑا ایسا لگتی نا، بور سے محسوس ہونے لگتی، تو ہم کیا بولتے، کوئی ایک حج کا رکن، سر میقات، سر مزدلفہ، سب کچھ ایسے بول دیتے تھے تو اپنے آپ چالو ہو جاتے تھے. اجی ایسا نہیں جی، مزدلفہ ادھر، یہ یلملم، یہ میقات، یہ یہاں، یہ مینا، یہ عرفہ، یہاں شیطان ہم کنکر مارنا، یہاں یہ کرنا، وہ کرنا، پوری حج کی سٹوری سنا ڈالتے. آج بھی کوئی حج کو جا کر آتا نا، اس کو پوچھو، اپنی پوری کہانی سناتا. میں انڈیا سے نکلا، وہاں جدہ میں لینڈ ہوا، پھر ادھر سے مکہ پہنچے، وہاں طواف کرے، وہاں سے نکل کو مینا گئے، مینا میں یہ کرے، مینا سے پھر عرفہ گئے، عرفہ سے پھر مزدلفہ آئے. یہ پوری چیزیں نا آپ کو انسان کیا ہے بڑے شوق سے سنائے گا، آئے نا. تو ان کی یاد آ گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے استاد تھے، میرے ٹیچر تھے، بڑے اچھے سے انہوں نے سائنس پڑھایا تھا ہم نے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے. تو حج کا موقع ہے تو وہ بھی یاد آ گئی ان کی. تو لہٰذا دیکھیے میں کیا بول رہا تھا یہاں پر، جب عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ کے اندر جب پہنچو آپ تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. دوسرے دن فجر سے پہلے، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک، 10 ذی الحج کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ وہاں پر اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نکل جائیں گے مزدلفہ سے مینا کی طرف. اب آگے کیا ہے دیکھو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کما ہداکم. اللہ کیوں بولیا وذکروہ کما ہداکم، تم ویسی اللہ کو یاد کرو جیسا اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اس کا مطلب یہ جو ذکر تھا نا، یہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. وہ جو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ وہ بھی پڑھتے تھے، ہمارے مسلمان بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک سینٹنس بڑھاتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک، تیرا ایک شریک ہے. کیا بولتے تھے، تیرا ایک شریک ہے جس کو تو نے اپنا شریک بنایا. نعوذ باللہ، یہ کیا بولتے تھے، اے اللہ تو نے اپنا شریک بنا لیا، وہ خود مالک نہیں ہے، وہ تو اس کا مالک ہے، وہ کسی کا مالک نہیں. کیا بولتے تھے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے ایک ایسا شریک ہے جس کو تو نے اپنا پارٹنر بنا لیا. نعوذ باللہ من ذالک،
تو اس پارٹنر کا مالک ہے لیکن وہ پارٹنر کسی کا مالک نہیں ہے. ایسا لوگ بولا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ویسا مت بولو، کما ہداکم، جیسا میں نے تمہیں سکھایا. کیسا ہو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایسا پڑھنا ہے، ایسے کیا ہے میرا ذکر کرنا ہے. اے بات سمجھ میں؟ وہ ظالموں کی طرح، وہ گمراہ لوگوں کی طرح تمہیں نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے سکھایا. اے بات سمجھ میں؟ یہاں پر اس سے یہ مطلب ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 199 اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اس کے بعد واستغفر اللہ، استغفار کرو اللہ سے رب العالمین سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین غفور ہے، معاف کرنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہ آیت یہاں پر بیچ میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ جو قریش تھے نا، یہ عرفہ جاتے نہیں تھے، سیدھا حرم سے نکلتے تھے، مزدلفہ میں سٹاپ ہو جاتے تھے. کئی کو تو مزدلفہ حرم کے اندر آتا ہے، حدود حرم کے باہر، یعنی حرم کی جو حد تھی نا، لمٹ، بارڈر کے باہر آتا تھا عرفہ. تو یہ لوگ اونلی فر حدود حرم کے اندر ہی رہتے تھے یہ لوگ. تو اللہ نے کہا بھائی جیسے عام لوگ تمہارے علاوہ عرفہ جا کے واپس لوٹتے ہیں، تم بھی عرفہ جا کے واپس لوٹو. اصل میں وہ حج ہے. سو اوپر کیا پڑھے؟ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفہ سے لوٹو بول کو ہے نا، سیم ورڈ دیکھو. ثُمَّ أَفِيضُوا، تم لوٹو وہاں سے، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفہ سے لوٹو. واستغفر اللہ، اللہ کا استغفار کرو. یعنی سید الاستغفار جو ہے نا، سارے استغفار کا سردار، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. ہے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا ہمیں بھی اس موقع پر کیا ہے، سید الاستغفار، استغفار کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر اس کا ہمیں حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. استغفار کے اندر ہوتا یہی ہے کہ یا اللہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو خالق ہے، تو ساری چیزوں پر مالک ہے، ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں. اللہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو عاجز بنا کر سرنڈر کرنا ہے اللہ رب العالمین کے پاس. اور بڑی بہترین دعا ہے، آپ سید الاستغفار یاد کر کے جب بھی آپ یہاں پر جائیں حج اور عمرے کے لیے اس کو ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 200 اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اب دیکھو یہاں پر کیا بولتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم، آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے سارے ارکان مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، اس سے بھی زیادہ مجھے یاد کرو. یہ بولنے کا اصل مقصد کیا تھا معلوم ہے؟ جیسے ہی زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جب حج پورا کر لیتے، جب مزدلفہ سے جب مینا لوٹ جاتے تھے نا، مینا کے میدان میں جب آتے تھے مینا، تو یہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے تھے لوگ. میرے باپ بڑے مہمان نواز تھے، میرے باپ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں. اپنے باپ دادا کی بڑی تعریف کرتے تھے لوگ. اللہ بولا بھائی وہ فضول کی باتیں کرنے سے بہتر ہے میرا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، میرا ذکر کرو. جیسا تمہیں باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں نا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس میں، ایٹ لیسٹ میرا ذکر کرو، تمہیں نیکیاں تو دیتا ہوں میں. کیسا کرنا ہے؟ تمہارے باپ دادا سے بھی بڑھ کر میرا ذکر تمہیں کرنا ہے. اے بات سمجھ میں اللہ کیوں بولا ایسا؟ اس کے بعد دیکھو فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہاں پر کھڑے ہو کر، مینا کے میدان میں کھڑے ہو کر، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، اے اللہ ہمیں دنیا دے. پورا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں دنیا دے، صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ بولتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بدنصیب کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو حج پہ آ گیا، عمرے پہ آ گیا، آ کر صرف دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے. یار کبھی ایسا مت کرو، جب بھی آپ حج عمرے کے لیے آتے ہو نا اتنا دور سے، کبھی ایسا مت کرو، صرف دنیا کے لیے دعا مت کرو. دنیا سے بڑھ کر آپ آخرت کے لیے دعا کرو. اے بات سمجھ میں؟ دنیا تو اللہ آپ کو دے دے گا، لیکن آخرت یہ آپ کو کمانی ہے، آخرت آپ کو کمانا ہے. تو لہٰذا ایسے اہم موقع پر
جو دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایک کعبۃ اللہ قدم قدم پر یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا دنیا آخرت دونوں کے لیے یہاں پر دعا کرو۔ اللہ سکھا رہا ہے، دیکھو وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آیت نمبر 201، یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً اچھائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، حسنتاً اچھائی، اے اللہ ہم نہ دنیا بھی اچھی ہونا، آخرت بھی اچھی ہونا۔ ایسی دعا مانگو اللہ سے۔ اللہ خود حج کے بیک گراؤنڈ میں آیت لا کے بتا رہا ہے کہ مینا کے میدان میں جب بھی تم مجھ سے حج کے دوران دعا کرتے ہو تو صرف دنیا مت مانگو، ورنہ آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارا، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ۔ اگر دعا قبول ہوگی صرف دنیا دوں گا، آخرت میں ایک حصہ بھی تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی آخرت کے اندر۔ تو لہٰذا جب بھی تم دعا کرنا ہے تو کیا دعا کرنا ہے؟ اللہ دنیا بھی اچھی دے، اللہ آخرت بھی اچھی دے، وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، وہ عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے میرے مالک، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسی دعائیں آپ کو آ کر یہاں پر کرنی ہے، جہاں کہیں بھی رہو آپ کو دعا کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے، صرف دنیا نہیں مانگنا ہے آپ کو، دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت بھی مانگنا ہے۔ آپ جب یہ دعا کریں گے، سب سے پہلے اللہ دیکھو یہاں پر سب سے پہلے کانٹیکٹ دیکھو، پہلے دنیا کو ذکر کرے بعد میں آخرت کو۔ اس کا مطلب یہ اللہ یہ پیغام تمہیں دے رہا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہاری دنیا بناؤں گا، بعد میں جا کر میں تمہاری آخرت بناؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دونوں چیزیں اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 202، 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک لہم، ان لوگوں کے لیے، نصیب وہ حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جس نے جو کمایا اس کے لیے وہی ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا۔ سریع مانے جلدی، بہت جلد اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حساب ہمارا لینے والا ہے۔ مثال کے طور پر بھائی جو دنیا کا طالب ہے اس کو دنیا مل گئی، جو دنیا پلس آخرت دونوں کو چاہتا ہے اس کو اللہ دنیا پلس آخرت دونوں بھی دے گا۔ تو جس کی جو جیسا مانگتا ہے اس کو اس کے مانگنے کے مطابق دیا جائے گا حصہ، وہی بتا رہا جا رہا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، نصیب مینس حصہ، اس کے لیے وہی حصہ ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آیت نمبر 203، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس سے پہلے پڑھے تھے الحج اشہر معلومات، اب یہاں پر دیکھو ایام معدودات، معلومات سے مراد حج کے دن، اشہر آئے تو حج کے مہینے، یہاں پر ایام معدودات سے مراد ایام تشریق۔ اے بات سمجھ میں؟ سمجھاتا ہوں، پہلے ترجمہ دیکھ لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، معدود دنوں میں، مختص گنتی کے دنوں میں کیا ہے؟ تم اللہ کو، معدودات مینس گنتی کے دن، جسٹ تم اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، اگر تم میں سے کسی انسان 2 دن میں جلدی کر لیا، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اگر 2 دن سے زیادہ بھی کر لیا، تاخیر کر لیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، لیکن جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا ڈر جس کے اندر آ گیا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب کے سب اسی کی عدالت میں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ ورڈ لا کر اللہ رب العالمین ایک بڑا اہم میسج دیا ہے کہ جیسے تم حج کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں جیسے تم ایک جگہ جمع ہوئے ہو نا، بالکل اس اجتماع کو دے کر اس فائنل اجتماع کو بھی تم یاد رکھ لو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس طرح تم سب کے سب جیسے آج اکٹھا ہوئے ہو حشر کے میدان، تحشرون، حشر کے میدان میں بھی تم سب کے سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ ای بات سمجھ میں؟ اس مجمع کو دے کر، اس پبلک کو دے کر، اس دیکھ کر اس دن کو بھی یاد کر لو۔ عرفات کے دن جیسے تم جمع ہوئے ہو نا، حشر کے میدان میں بھی تم ایسے ہی جمع کیے جاؤ گے کل قیامت کے دن، حشر کا میدان جب لگنے والا۔ یہ ہو گیا اس آیت کا مطلب۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ایام معدودات یعنی 10 ہمیں کہاں سے نکلے؟ عرفات سے نکل گئے، کب؟ 10 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کی صبح ہو گئے، ہم عرفات سے نکل کر یعنی مزدلفہ سے نکل گئے، عرفات سے تو ہم کیا غروب کے بعد نکل گئے، 10 ذی الحج صبح کی نماز اندھیرے میں ہم مزدلفہ میں پڑھے، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے نکل کر کہیں ہم مینا آ جائیں گے۔ آئی بات؟ مینا میں آ کر 3 دن قیام کریں گے۔ کتنے دن؟ اس کو بولتے ہیں ایام تشریق۔
مینا میں پہلے آئے 8 ذی الحج کی 8 تاریخ کو مینا آئے. مینا آ کر کیا ہے وہاں پر کیا کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ ظہر سے پہلے آ گئے مینا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کہاں پہنچ گئے؟ سیدھا وہاں سے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کی صبح احرام باندھ کر عرفہ نکل گئے. عرفہ میں پورا سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفہ میں رکے. اس کے بعد عرفہ سے نکل کر پھر مزدلفہ آئے. مزدلفہ کے دن 10 ذی الحج کو صبح میں اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ کے سورج طلوع ہونے تک کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اس کے بعد نکل کر سیدھا کہاں پہ آئے؟ مینا کے میدان میں. کہاں آئے؟ مینا کے میدان میں آئے. آ کر وہاں پر 3 دن اسٹے کرنا ہے. انہی دنوں کو کہا جاتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن. فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی انسان جلدی کر لے یعنی 2 دنوں میں آخری ایک کام بچ گیا نا. اب کیا کام ہے وہ؟ کنکر مارنا. جمرات تو کیا ہے؟ کنکر مارنا. 10 کنکر مارنا ہے نا شیطان کو. وہ کنکر مار کر اگر کوئی انسان 3 دن نہیں بس 2 دنوں میں وہ دن میں آ کر کہے آپ کو باقاعدہ اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، تکبیرات آپ کو پڑھتی ہی رہنا چاہیے. تکبیرات جتنے ہیں آپ کو جتنا ہو سکے آپ جہاں کہیں بھی رہیں. اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں یعنی ایام تشریق میں. اے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد چاہے تو کیا ہے جلدی کر سکتے، 2 ہی دنوں کے اندر کیا ہے وہاں پر اسٹے کر کے وہاں سے کیا ہے کنکر وکنکر سب مار کے وہاں سے دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نکل سکتے ہیں. نہیں او تاخرا، یا 3 دن کمپلیٹ کر کے تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کنکر مار کے وہاں سے نکل سکتے ہیں. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو. اے بات سمجھ میں؟ یہ آپشنل ہے آپ کے لیے. اب چاہے تو مینا میں 2 دن اسٹے کریں، 2 دن اللہ کی تکبیر بلند کریں، وہاں پر ذکر و اذکار کریں. اس کے بعد دوسرے دن ایک دن اسٹے کے دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے کیا ہے آپ کنکرات مار کر وہاں سے نکل جائے. رمی جمر جس کو بولتے ہیں نا، کنکرات مار کر وہاں سے نکل جائے. یا پھر او تاخر، 3 دن کمپلیٹ کر لیں، تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے کیا ہے آپ کنکر مار کر وہاں سے نکل سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. بس اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر تمہارے اندر آنا ہے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر آنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور اس بات کا علم تمہیں ہونا ہے کہ ڈرو تم. جیسے آج تم اتنی سادی پبلک کو دیکھ کر یہ سارا مجمع اپنے دماغ میں ایسی رکھنا، کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا تو ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے تمہیں، ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے تمہیں. اے بات سمجھ میں؟ تو حج کے ذریعے ایک پیغام اللہ رب العالمین تحشرون کا ورڈ لا کر بڑا اہم پیغام اللہ نے دیا ہے کہ حشر کے میدان میں بھی تم ایسے ہی جمع کیے جاؤ گے. اللہ اکبر. اب آیت نمبر 204 اللہ رب العالمین کہتا ہے، اب جلدی جلدی بڑھیں گے. اب حج کا تھا اس لیے تھوڑی ڈیٹیل میں بات ہو گئی، اب جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. آیت نمبر 204 اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہاں سے منافقوں کی بات چالو ہو رہی ہے. اب پیچھے 2 لوگ کا ذکر ہو گیا نا، ایک تو اونلی دنیا چاہتا، دوسرا دنیا پلس آخرت دونوں بھی چاہتا. ان 2 لوگوں کے ذکر کے بعد یہاں پر منافقوں کی بات چل رہی. کیسے خطرناک لوگ ہیں دیکھو انہوں، زبان پر ایک دل میں ایک بولتے ہیں، ایسی کو بولتے ہیں منافق. اب کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. وہاں پر بھی بولے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بولے اللہ وہاں پر. اب یہاں پر بھی سیم سینٹنس، وہ اس طریقہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، یعنی حج و عمرہ جو کرے نا انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے اللہ کے نبی دنیاوی زندگی کی ان کی جو بات ہے نا بڑی پسند آئے گی آپ کو. ایسا لگے گا یار کتنا زبردست انسان ہے، کیسی بہترین بات اس نے کی ہے، بڑی اچھی لگے گی آپ کو بات اس کی. ہے اللہ کے نبی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ انسان کیا ہے اللہ کو گواہ بنائے گا علی اس چیز پر ما فی قلبی جو اس کے دل میں ہے. جو چیز اس کے دل میں ہے نا وہ اس پر اللہ کو گواہ بنائے گا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑا لڑاکو انسان ہے، لڑنے والا، بات بات پہ جھگڑا چھیڑ کر لڑنے والا انسان ہے. بس آپ کو ان کی دنیاوی باتیں سننے سے ایسا لگے گا کہ بڑا نالجبل پرسن ہے یہ انسان، بڑی اچھی لگے گی ان کی بات، لیکن حقیقت میں وہ جھگڑالو ہے. مثال کے طور پر اس میں منافقوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ رب العالمین سخت دل والے انسان سے، اور دوسرا تکبر پراؤڈ کرنے والے انسان سے، اور تیسرا بخیل کنجوس انسان سے بغض رکھتا ہے. کبھی ان کو پسند نہیں کرتا اللہ رب العالمین، جو کہ بازاروں کے اندر ہمیشہ شور شرابہ، ہمیشہ چلانا چپاٹی سب کرتے رہتے ہیں.
رات کے مردار دن کا گدھا، رات کا مردار دن کا گدھا. ذرا سوچو، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، رات کا مردار دن کا گدھا، بخاری کی حدیث ہے باقاعدہ. اور دنیا کا عالم آخرت کا جاہل. یہاں پر جو غور کرو، دنیا کے بارے میں اونلی نالج ہے، صرف دنیا کے بارے میں. رات کا مردار رات میں سو رہا ہے، سب کچھ گدھے گھوڑے بیچ کو رات میں سوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں. دن میں کیا ہے؟ دن کا گدھا صرف پکارتا ہے بازار میں جا کر. صرف گدھا کبھی پکارتا ہے تو سنے کبھی؟ اونلی آواز اتنی اریٹیڈ کرتی ہے اس کی آواز، گدھے کی بڑی خطرناک آواز ہے. قرآن خود بولتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بدترین آواز اگر کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے. تو ایک گدھے کی طرح پورے بازار میں چیختا رہتا، دوسرے لوگ اریٹیڈ ہوتے رہتے اس سے، لوگوں کو تکلیف ہوتی رہتی ان لوگوں سے، بس بازار میں آ کر شور و غل کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں دنیا کے بارے میں. دنیا کے بارے میں چپر 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 باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنی زیادہ کہ دنیا کا عالم ہے، دنیا کے بارے میں نالج تو ہے اس کے پاس، لیکن آخرت کا جاہل ہے، آخرت کے بارے میں 0% نالج ہے ان کے پاس. آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت آنا اللہ کے نبی، آپ ان کی دنیاوی باتوں کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت آنا. حقیقت میں آخرت کے بارے میں 0% نالج ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں جانتے ایسے لوگ. وہ الد الخصام، بات بات میں جھگڑتے ہیں، بات ڈھونڈتے ہیں موقع ہے کیسے کیسے جھگڑنا لوگوں سے بول کر. یہ سب سے بڑے جھگڑالو ہوا کرتے ہیں. تو جب بھی آپ لوگوں کو دیکھو نا، دنیا کے بارے میں نالج بڑی اچھی ہے، کبھی دھوکہ مت کھانا ایسے لوگوں کو دیکھ کر. انہیں کو نالجبل پرسن، انہیں کو انٹیلیجنٹ، پتہ نہیں کیا کیا سر پہ چڑھا لگ بٹھا لیتے. حقیقت میں آخرت کے بارے میں نالج ہے یا نہیں دیکھو اس کو. یہ منافقین صرف دنیا کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں، دنیا دنیا دنیا. کیا بھی خبر میں ڈال لگ جاتی ہے کیا دنیا؟ خبر میں آتی نہیں دنیا، دنیا ختم یہاں. تو اللہ بولتا ہے اصل جو چیز ہے نا آخرت کی چیز ہے. اب یہاں پر ایک نشانی ہوگی ان کی، اب سامنے دیکھو اور ایک نشانی. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. 205 آیت نمبر. وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہ یہاں سے جاتا ہے، وہاں سے لوٹ کر جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، تو بڑا سٹرگل کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، کیا؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد پھیلانے کی، ماحول کو خراب کرنے کی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو برباد کرنے کی، والنسل، اور نسل کو برباد کرنے کی. بس آپس میں نسل برباد کرنا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی پیدا کر ڈالنا، ان کو الگ کر ڈالنا، اور دوسری جو ملانے کے بجائے لوگوں کو الگ کرنا، بہت ساری غلط غلط چیزیں لوگوں کو بیان کرنا، بتانا، آخرت سے بدگمان کر ڈالنا، اللہ کے نبی سے، اللہ سے، قرآن سے دور کر ڈالنا. ایسی بہت ساری چیزوں میں انسان اسٹرگل کرتا ہے. دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی اسکلز کو یہ کیا ہے اس کے اندر اپلائی کر کے اس کے ذریعے یہ لوگ آخرت سے انہیں کیا ہے لوگوں کو پھیرتے ہیں. یہ لوگ بس دنیا کی باتوں میں آ کر کبھی تم ان کو اچھے مت سمجھ جانا، یہ بڑے جھگڑالو ہیں. جب آپ کے پاس رہتے ہیں نا، بڑی قسمیں کھا کھا کر بولتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا اللہ کے نبی، تو جب ان کے اصلی رنگ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنا اصلی کام وہاں سے شروع کرتے ہیں، جا کر بدگمانی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر آخرت سے دور کرنے والے کام پھیلاتے ہیں، لوگوں کو آخرت سے دور کرتے ہیں. یہ منافقوں کی نشانی ہے. مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمانوں کی باتیں، کافروں کے بات گئے تو کافروں کی باتیں، ان کے بارے میں غلط فہمی بھی اٹھک ڈالتے. ایسی ایسی باتیں جو انہوں بولے نہیں رہتے، وہ ساری باتیں اپنے سے کریٹ کر کے وہاں پر بتا ڈالتے. بولتے نا یہاں کی بات وہاں لگانا، وہاں کی بات یہاں لگانا، مرچی مسالہ لگاؤ سارے لگا ڈالتے تھے یہ لوگ، پورے معاشرے کو خراب کرتے تھے. تو اللہ بولتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین کیا ہے فسادی انسان کو کبھی پسند نہیں کرتا. فساد کو، جھگڑے کو، ماحول خراب کرنے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ پیس، امن، سکون، شانتی چاہتا ہے اللہ رب العالمین، اشانتی نہیں چاہتا اللہ رب العالمین. اے بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی آیت نمبر 205. اس کے اندر اور ایک چیز، تولا کا معنی کیا؟ تولا کی ایک معنی کیا ہے؟ جانا، وہاں سے پلٹ کو جانا. دوسرے معنی ہے کیا ہے؟ لیڈر بننا، ولی بننا، اس کا مالک بننا اس گاؤں کا. جب یہ ان کا سردار بنتا ہے تو کیا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے. جب یہ ان کا سردار بنتا ہے تو ان کے اندر کیا ہے؟ برائیاں عام کرتا ہے، آخرت سے دور کرنے والی چیزیں ان کے اندر پھیلاتا ہے. جب تک یہ سردار نہیں بنتا اس وقت تک نارمل پرسن آ کے بڑے بڑے قسمیں کھا کر تم نہ بولتا ہے کہ میں مسلمان، میں مومن. لیکن جب جاتا ہے وہاں پر، جب کوئی عہدہ اس کے پاس آتا ہے یا پھر اپنے لوگوں میں جب جاتا ہے تو وہاں پر کیا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں لگا کر آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہ انسان.
یہ دو برائیاں یہاں پر ہو گئی ان کی. ایک تو الد الخصام ہے, دوسرا یحب الفساد ہے, فساد کو پسند کرتے ہیں لوگ, فساد کو پسند کرتے ہیں, اور دوسرا جھگڑالو ہیں یہ لوگ. یہ دو علامتیں ہو گئی منافقوں کی. اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے تیسری بڑی خرابی دیکھو ان کی, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ 206, جب بھی ان سے کہا جاتا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اخذتہ العزت بالاسم, تو ان کی عزت جو ہے نا ان کو روک لیتی گناہ پر. یعنی ان کی کچھ ایگو سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے, ان کا تکبر, پراؤڈ, گھمنڈ, غرور کے اندر آ کر کیا ہے, یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اکڑ کر زمین میں چلتے رہتے ہیں. لوگ تکبر پھیلاتے رہتے ہیں, پوری تکبرانہ چال چلتے ہیں لوگ دنیا کے اندر. منافق تمہارے پاس آئے تو عاجزی, ان کے پاس گئے تو تکبرانہ چال. ایک تو انہوں جھگڑالو قسم کے ہیں, اور دوسرے انہوں فسادی ہیں, اور تیسرے انہوں کیا ہے متکبر ہیں. اللہ سے ڈرنے کے بجائے تکبر کرتے ہیں. ان کی عزت انہیں پیاری ہے, اللہ کا ڈر انہیں پیارا نہیں ہے. ان کی عزت کے آگے اللہ کو بھی سیکریفائس کرتے ہیں یہ لوگ. ایسے بے وقوف, ایسے کیا بولتے فسادی لوگ ہیں یہ. کون؟ منافقین. ای بات سمجھ میں؟ اللہ بولتا ہے فحسبہ جہنم, ان کے لیے تو جہنم کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, جو کہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. ایسے لوگوں سے دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت آ جانا آپ. اوپر شیروانی اندر پریشانی گئے تھے, اوپر بڑے اچھے نظر آتے, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, اندر جب گئے تو جب معلوم پڑتا ہاں انہیں کتنے پانی میں ہے ملک, تو یہ اندر سے جھگڑالو ہیں. جھگڑا لڑنے کا ایک ایک موقع بھی چھوڑتے نہیں ہے. کیسے لڑانا, کیسے پھوٹ ڈالنا, سامنے والے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ان لوگوں سے. فساد پھیلاتے. جب ان کو اللہ سے ڈرو بھئی کیا کاما تمہیں کرتے ہیں, جب بولے تو ان کی عزت, ان کا ایگو, ان کا تکبر آڑا آ جاتا اللہ رب العالمین کے ڈر سے. ایسے لوگوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے, وہ ہے جہنم, اور سب سے بدترین ٹھکانہ ہے وہ. یہ ہو گئی 206. اب آیت نمبر 207, اللہ رب العالمین کہتا اب نیک لوگوں کی نشانی دیکھو. جب بھی اللہ برے لوگوں کا ذکر کرتا تو نیک لوگوں کی تعریف بھی کرتا اللہ رب العالمین. یہ اللہ کا سسٹم ہے, اللہ کا قانون ہے. آیت نمبر 207, وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. وہی طریقہ جو دنیا کا طالب, پہلا دنیا کو چاہنے والا, دوسرا دنیا آخرت دونوں کو چاہنے والا, تیسرا کیا ہے دنیا کی باتیں. اللہ کے نبی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں تمہیں کیا ہے تعجب میں ڈال دے گی, اچھی لگیں گی ان کی باتیں. پھر یہاں پر دیکھو وَمِنَ النَّاسِ, انہی لوگوں میں سے, پورا واو عطف ہے. یعنی جو حج عمرہ کر کے وہاں پر ہے نا مینا کے میدان میں, جو وہاں پر دعائیں وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں, ان میں سے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں نا, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. کیٹیگریز اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہا ہے سارے لوگوں کی. سب ایک آیت کا تعلق پچھلے آیت سے بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے سب کا بھی. اے بات سمجھ میں, کنیکٹڈ ہے ایک آیت دوسری آیت سے. اسی کو بڑا بہترین ہے ساری چیزیں. اللہ ایک کے بعد ایک چیزوں کیا ہے بڑے اچھے سے واضح کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, یشتری, جو بیچتے ہیں, نفسہو, اپنے نفس کو, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے, جان, صرف مال نہیں بلکہ اپنی جان تک کو داؤ پر لگانے کے لیے کچھ لوگ تیار ہیں. واللہ رؤوف بالعباد, اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا ہے. یہ آیت نا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں جب مظلومانہ زندگی گزارے, اس کے بعد جب اللہ نے ہجرت کا موقع دیا تو سارے صحابہ ویل سیٹلڈ تھے. اکثر صحابہ بزنس بڑا اچھے سے چل رہا تھا, ان کا کاروبار, سب کچھ, مال سب تھا ان کے پاس. لیکن جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو کفار مکہ نے کیا ہے ان سے مال کو روک لیا. کہا کہ یہ مال تم نے مکہ میں کمایا ہے, مکہ ہی میں چھوڑنا پڑے گا, مدینہ جانا اگر ہے تو خالی ہاتھ تم جاؤ. کئی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑا بزنس تھا ان کا, صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ, اپنا تن من دھن, اپنی جان, اپنا مال, بیوی بچے, سب کو چھوڑ کر کیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے انہوں نے سب کو سیکریفائس کر دیا. اللہ ان کی تعریف کرتا ہے واللہ رؤوف بالعباد, میرے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے میری رضا کو چاہنے کے لیے, مجھے خوش کرنے کے لیے اپنی دنیا کو انہوں نے برباد کر لیا ہے, اپنی دنیا کے مال کو, اپنی دنیا کی خواہشات کو انہوں نے سیکریفائس کر دیا ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا ہے. جب مکہ میں آئے تھے نا, مدینے میں آئے تھے نا, 10 سال بڑی خوشی سے گزرے ان کے, بڑی آسانی سے گزرے. فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی تھے نا, میں ان کی دنیا بھی اچھی کروں گا, آخرت بھی اچھی کروں گا. بڑے خوشحال بن گئے تھے صحابہ کرام. آئی بات سمجھ میں؟
تو یہ اللہ رب العالمین کا دینے کا انداز ہے، اللہ رب العالمین کا آزمانے کا انداز ہے. مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے. بس ایک ہی کہ بندہ میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا ہے. آپ کو دونوں حالت میں ایک بات یاد رکھنا ہے، ہمارے پاس چاہے مال ہو چاہے مال نہ ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 208 اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام کے اندر، کافتن، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا مگر چھپا ہوا دشمن ہے. اے بات سمجھے ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس سے پہلے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیا تھا. یہ اٹیک تو کرتا ہے کھلم کھلا لیکن دکھتا نہیں ہے، ہم کہاں پر ہے نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ایسا ہو رہا ہے. صلاح الدین جو اس کے مصنف ہیں احسن البیان کے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. تو اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، ٹرانسلیٹ تو آپ کے سامنے آ گیا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام جب ایمان لائے تھے نا، اسلام لائے تھے، تو زمانے جاہلیت سے نکل کو آئے تھے. اس سے پہلے دیکھو حج کے اندر کیا ہے، حج کے اندر کچھ زمانے جاہلیت کے بازار تھے، اس میں تجارت کو یہ لوگ اپنے اوپر گناہ سمجھتے تھے. بھئی حج کا موقع ہے، یہ ہے، تو اللہ رب العالمین نازل کر ڈالے آیت تو آرام سے تجارت کرو. وہ کچھ چیزیں تھے نا ان کے اندر، جاہلیت کی تھیں صحابہ کرام کے اندر. تو اللہ بولتا ہے بھئی اسلام کے اندر جاہلیت کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اگر تم اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ساری چیزوں کا بائیکاٹ تمہیں کرنا ہے، جاہلیت کی ساری چیزوں کو تمہیں ختم کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ کے تمہیں اسلام کے اندر آنا ہے. اونلی اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے احکام اور نبی کا طریقہ، نبی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جن سے رکنے کا آرڈر دیا ان سے رک جاؤ. بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری چیزوں کو تمہیں باپ دادے کے طریقے کو سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہی پیغام صحابہ کے لیے بھی تھا، یہی پیغام دنیا کے سارے لوگوں کے لیے. آج کیا ہے، ہم نماز روزہ تو اسلام کا رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے معاشرتی جو بھی ہماری گھریلو چیزیں ہیں نا، ہمارا گھریلو طریقہ سب کا سب ہندوؤں کا طریقہ. ہماری شادی، ہماری ساری چیزیں، شادی کے اندر اس سے پہلے بہت مقامات پر میں واضح کر چکا ہوں، ہماری عورتیں شادیوں میں منگل سوتر ڈالتے ہیں، لال کلر کی ساڑی. ارے بھائی لال کلر میں یہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے دیکھو وہ غلط ہے. سہاگ کا جوڑا بولتے ہیں اس کو، سہاگن پہنتی ہے. سہاگ کا جوڑا کون پہنتی ہے؟ سہاگن پہنتی ہے. اس کا سہاگ اس کا شوہر ہے نا. ہاں، جب تک وہ مطلب وہ ایک رسم ہے ان کی. اور منگل سوتر بھی اسی میں سے. وہ منگل سوتر کیا ہے، اس کے شوہر کی رکشا کرتا، کہتے نعوذ باللہ. وہ کالے پوتوں کا جو لچھا بولتے ہیں، دیکھو انہوں تو منگل سوتر بولے چھوڑو، تمہیں نام بدل کو لچھا رکھ لیے. وہ لچھا اس کے شوہر کی حفاظت کرتا، کہتے نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے دیکھو کبھی کبھار دیکھے رہتے تمہیں، وہ لچھا نکال کو بازو رکھتے نہیں، کئی کو تو ان کا شوہر وہاں پر اسے کیا ہو جاتا وہاں پر. باقاعدہ میں مسلمانوں کی زبان سے سنیا ہوں، کیا ہے کہ وہ وائف نکال کو ذرا بازو رکھتی ہے پانی نہانے کے واسطے. کیا ہے کہ واللہ عالم رکھتی ہے تو ہسبینڈ سامنے دیکھ کو، اگے میں کیا تو مر گوں، کیا میرا کیا تو انتقال ہو گیا، کیا تو نکال ڈالتی ہے گلے کے اندر سے وہ. نعوذ باللہ. دیکھو ہندوانہ رسم پورا کا پورا. تو اللہ وہ بولتا ہے اگر اسلام میں آنا تو پورے کے پورے آ جاؤ، ہندوؤں کو فالو مت کرو. ہندوؤں کا کلچر، یہود و نصارہ کا طریقہ بالکل تمہارے اندر نہیں ہونا. آج ہمارے مسلمان ہمارے کپڑوں سے لے کر کئی ساری چیزوں میں ہم یہود و نصارہ کو فالو کر رہے ہیں. کئی سارے کپڑے، مثال کے طور پر بھئی کپڑے تو آپ پہن سکتے ہیں، مثال کے یہاں پھٹ گیا، وہاں پھٹ گیا، گڑگا دکھتا ہے، یہ ہاتھ دکھتا ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی. یہ کون سے کپڑے بھئی تمہارے؟ یہود و نصارہ بس فیشن بول کو دے دیا، آپ فیشن کے طور پر پہن لیے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، پینٹ پھٹی سے پینٹ پہننے میں شرم آتی تھی، آج فیشن بول کو پھٹی سے پینٹ پہن لیتے ہیں. ٹخنے سے نیچے پہنو نہ کو بول کو اسلام بولتا ہے، آج بڑا اترالے کو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہن لے، وہ پہنتے آج ہم لوگ. یہ ساری چیزوں میں نا بھئی عام کپڑے پہننے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن وہ لباس جو کافروں سے، جو یہود و نصارہ سے مشابہت رکھتا ہے، جو ان کی اسٹائل ہے، ان کا جو نکالے نا فیشن کے نام پر، کبھی پھٹے پرانے کپڑے، کبھی یہاں سے پھٹتا کبھی وہاں سے پھٹتا. عورتوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر آ گئے، مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے چلے گئے.
تو کپڑے میں بھی ایک لمٹ ہے. اسلام جہاں تک تمہیں اجازت دیا ہے سطر چھپانے کی، اب چھپاؤ کپڑوں کے ذریعے، لیکن ان کے طریقے سے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے لیے مت کرو. جتنی بھی رسمیں ان کے ہمارے اندر آ گئی ہیں نا، برتھ ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، سارے ڈیز سے اپنے آپ کو بچا لو یار. کیونکہ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام خالص اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ نے کہا، نبی نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا. یہ ساری چیزیں صحابہ کر کے نہیں گئے تھے. یہ بات سمجھ میں؟ اب ورنہ بہت اس کے اوپر واضح ہم بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں نا شیطان کے چال ہیں، شیطان کے پلانس ہیں جو اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ یوز کرتا ہے. اس کے ٹرکس ہیں یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اب آیت نمبر 209 اللہ کہتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، دیکھو بڑی بہترین آیت، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ. فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل گئے، کب؟ من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتکم البینات، تمہارے سامنے واضح نشانیاں آ گئی، تمہارے سامنے سچ، جھوٹ، حق، باطل سب تمہارے سامنے واضح ہو گیا. کون سے کام کرنا، کون سے کام نہیں کرنا، سب تمہارے سامنے آ گئے. اس کے بعد بھی اگر تم دونوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے بیچ کا راستہ نکال کر بولتے نا اس میں کیا حرج ہے، یہ کرنے میں کیا حرج ہے، یہ تو دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے نا. کئی ساری چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں یار اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ بولتا ہے اگر تم پھسل گئے، اگر تم پھسل کر ان کے راستے پر چلے گئے، کیا بولتا ہے اللہ؟ تو یاد رکھو فَعْلَمُوا، جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو لہٰذا تم اس کی جانکاری سے باہر ہٹ نہیں پاتے. جو تم سوچ کر جس چیز پر تم عمل کر رہے ہو نا اس چیز کو بھی اللہ جانتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا حق واضح ہونے کے بعد، سچ واضح ہونے کے بعد جھوٹ کی طرف آپ کو جانا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ہو. یہ ہو گیا آیت نمبر 209. اب آیت نمبر 210 آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اللہ اکبر. هل ينظرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 210 کیا بول رہا ہے اللہ؟ هل ينظرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا انتظار، کس چیز کے انتظار میں؟ الا ان تاتيهم اللہ، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادل کے سائبان کے اندر. کیا اللہ رب غمام بولتے ہیں بادل کو، اس سے پہلے پڑھے تھے ہم سورہ بقرہ میں، بنی اسرائیل کے اوپر بادل آ کر گھیرا کر لیا تھا. کیا یہ اللہ کے بادل کے اندر آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے زمین کے اوپر اترنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ والملائکہ، یا فرشتوں کے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ وقضی الامر، ارے یار تب تو معاملہ مکمل ہو جائے گا، پورا کام مکمل ہو جائے گا، دنیا کا کام سب ختم ہو جائے گا، دنیا کا ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گا. اتنی ساری نشانیاں، اللہ وہی بول رہا ہے من بعد ما جاءتکم البینات، اگر میری ساری کی ساری نشانیاں آنے کے بعد بھی فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم بھٹک گئے، اگر تم پھسل گئے، تو اس کے بعد میری آخری نشانی تو یہ ہے کہ میں زمین پر اترنا، میرے فرشتے آنا. وہ ایک ہی چیز میں پاسبل ہے، جب قیامت آنا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب قیامت آئے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا نا وَجَاءَ رَبُّكَ، تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ، فرشتے صفاً صفا، صف بنا کر کھڑے ہوئے رہیں گے. تو اسی دن ہوگا. اگر اللہ کا، یہ لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے تھے معلوم؟ بھئی اللہ کہیں کو اترتا نہیں، اللہ فرشتوں کو کہیں کو اتارتا نہیں ہمارے سامنے. بالکل ویسے جیسے بنی اسرائیل بولے تھے نا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لاتے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. بھی وہ بولتا ہے بھئی اللہ کہیں کو نہیں اترتا ہے، ہمیں اللہ کے اترنے کا ویٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی اللہ وہی بولتا ہے یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا میرے اترنے کے انتظار میں ہے، فرشتوں کے اترنے کے انتظار میں ہے؟ اگر میں اتر گیا، اگر فرشتے اتر گئے تو دنیا کا ایکسپائری ڈیٹ ختم، دنیا ختم، پورا فیصلے کا دن ہے. قضی الامر، امر پورا ہو جائے گا، دنیا کی لمٹ ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان لگ جائے گا. اس حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اترے گا. یہ بات سمجھ میں؟ اللہ زمین پر اترے گا، وہ کیسے اترے گا واللہ عالم. بس اللہ نے کہا کہ میں اتروں گا اور فرشتے میرے ساتھ رہیں گے. وہ اللہ کیسے اترتا؟ کچھ لوگ رہتے نا، دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس چیز کو ہم کیا ہے بلا تکییف،
कैसे किधर नहीं बोलते, अल्लाह कैसे उतरता ये भी नहीं करेंगे, बिला तमसील हमें उतरे जैसा उतरता है, कि थोड़े लोग क्या बोलते जिस हमें ऊपर से उतरते ना सुडी के जरिए, अल्लाह वैसा उतरता, हरगिज नहीं, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमना नहीं मालूम ये, बगैर किसी तमसील के, ऐ बस समझ, बगैर किसी तकीफ के, बगैर किसी तमसील के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को, बस अल्लाह ने कुरान में इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं उतरूंगा कब, जजमेंट डे के दिन, हशर के मैदान में मैं आऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, बाकायदा अल्लाह के नबी की हदीस भी है ना, अल्लाह आसमानी रात के हिस्से में अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है, बस अल्लाह आता है, वो कैसे आता है अल्लाह को मालूम, अल्लाह के शान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा, किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं करना है, कैसे उतरता ये भी नहीं बोलना, तमसील यानी इनके जैसा उतरता क्या बोल को, मुशाबहत में नहीं देना, मिसाल भी नहीं देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। आई बात समझ में, बस अल्लाह उतरेगा। तो इस आयत में क्या बोलता है अल्लाह, मैं सारी निशानियाँ सब वाजे कर दिया मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, अगर बच गई है तो वो यही किया, तो मैं उतरना, मेरे साथ मेरे फरिश्ते उतरना, अगर हमें उतर गए तो समझो तुम्हें खत्म, तुम्हारा एक्सपायरी डेट आ गया। तो लिहाजा इन्हीं निशानियों के अंदर गौर करके ना मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो। ये जो टाइम मैं दिया हूं, टाइम की नाखदरी करो ना को, मेरा उतरने का इंतजार करो ना को, जिस दिन मैं उतर गया उस दिन समझो दुनिया खत्म हो जाएगी, उस दिन ओनली जजमेंट डे रहेगा, हिसाब का दिन रहेगा, मैं उसी दिन उतरने वाला हूं दुनिया के अंदर। आई बात समझ में। तो लिहाजा कभी भी अपनी हट धर्मी से बाज आकर अल्लाह की निशानियों में गौर करके जितना हो सके शुबह वाली चीज़ों से बचें। अल्लाह के नबी ने कहा इत्तकुश शुबहात, शुबह वाली चीज़ों से बच जाओ। जो इंसान शुबह वाली चीज़ों में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। आई बात समझ में। जो इंसान शुबह वाली चीज़ से बच गया वो इंसान सेफ हो गया। तो लिहाजा कई लोग कई तरह से आपको हराम चीज़ों को हलाल बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आप, अगर आपका दिल भी चाहे यार हाँ उन्हें सही बोलता है शायद, क्योंकि इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देता है, इतने अच्छे चीज़ें देता है, मिसालान देता है उन्हें, तो लिहाजा आप क्या शक और शुबा वाली चीज़ से हमेशा अपने आप को दूर रखें। ये अल्लाह के नबी का ऑर्डर है कि हमेशा अपने आप को शक और शुबा वाली चीज़ों से बचा कर रखें, तभी जाकर तुम हलाल पर रहोगे। वरना अगर पड़ गए शक और शुबा वाली चीज़ों में तुम हराम पर चले जाओगे, हराम चीज़ों को इस्तेमाल तुम करना चालू कर दोगे। तो अल्लाह की निशानियों में गौर करो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। तो लिहाजा तुम उसका डर तुम्हारे अंदर पैदा होगा। हज का यही पैगाम है। आज हमारी इस आयतों के अंदर क्या क्या पढ़े हम लोग। पहले तो क्या है, ये लोग उम्रा का हज करने से रोके थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिताल का हुक्म दिया। सामने वाले गलती करे, सामने वाले अगर लड़ने के लिए आए तो तुम लड़ो, ये बात समझ में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, हज का तरीक़ा बयान किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, दुनिया को नहीं, दुनिया आखिरत दोनों को मांगना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, मुनाफिकों को एक्सपोज किया, उनकी कैसी कैसी निशानियां हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के बारे में बताया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी निशानियों के बारे में ओवरऑल बता के क्या बोलता है, मेरी सारी की सारी निशानियां आ गई हैं, अगर तुम उन निशानियों में गौर व फिक्र किए बगैर अगर मेरे आने का इंतजार कर रहे हो तो याद रखो मैं उसी दिन आऊँगा जिस दिन क़यामत आएगी। अगर मैं आ गया तो समझो दुनिया ख़त्म। तो लिहाजा तुम्हारे पास वक्त है, टाइम है, कुरान पढ़ो, समझो, अल्लाह की निशानियों में गौर करो, फिक्र करो, अल्लाह को पहचानने की कोशिश करो। बस हमारा इस एपिसोड के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए यही मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को सही हिदायत अता फ़रमाए, सही रास्ते पर चलने वाला बनाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और उसके दीन पर और उसके नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाकर ज़िंदा रखे। अल्लाह जब इस दुनिया से हमारी मौत हो तो इस हाल में हो कि तू हमसे राज़ी और हम तुझसे राज़ी। आमीन तुम आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।